السلام علیکم دوستوں، ورلڈ وائڈ ہسٹری چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع تاریخ اسلام کے ایک نامور جرنیل سلطان رکن الدین بیبرس کے حالات زندگی پر چل رہا ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح وہ غلامی سے سپہ سالاری کے عہدے تک پہنچتا ہے۔ پھر دوسری ویڈیو میں منگولوں کو عین جالوت کے مقام پر عبرتناک شکست، اور پھر تیسری ویڈیو میں سلطان برکئی خان سے اتحاد اور ہلاکو خان کا عبرتناک انجام ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے بحر روم کے کنارے بے شمار صلیبی قلعے جن پر وہ قابض ہو چکے تھے، کس طرح ان کو فتح کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف کہ سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا، یہاں تک کہ ہلاکو اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا سلطان نے اب بحر روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان قلعوں میں زیادہ اہم کیساریہ، ارسوف، کرک، یافا، انترتوس، انطاکیہ، سور، طرابلس، بیروت، سیدا اور عکا نام کے قلعے زیادہ مشہور تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصرانیوں سے چھینے تھے، لیکن سلطان ایوبی کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں مضبوط اور مستحکم کر کے ایک طرح سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سخت جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، حد یہ کہ مسلم دشمنی کے جنون میں ان کی ایک کثیر تعداد ہلاکو خان کی غارت گر لشکر میں جا شامل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکا تھا، ان کی کمر توڑ چکا تھا اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں، لہٰذا سلطان نے اب اپنی ساری عسکری قوت کا رخ ان کی طرف موڑا۔ آخر کار سلطان انہی جنگجو اور سنگدل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا، انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے، لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ کرک ایک قدیم اور انتہائی درجہ کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھا۔ سلطان صلاح الدین کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے، اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے اور ان کا قتل عام کرتے۔
अलकिर्क में जो सलीबी जंगजू थे वो तो यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि मुसलमानों का सुल्तान अपना लश्कर लेकर शुमाल की तरफ निकल गया है, लेकिन अचानक एक रोज़ सुल्तान अपने लश्कर के साथ उनके सामने नमूदार हुआ तो वो हवास बाख्ता होकर रह गए। गो उन्होंने शहर की फसील को खूब मुस्तहकम बना रखा था। शहर के अंदर खासा बड़ा लश्कर भी था, लेकिन सुल्तान जब अपने अंदाज में हमला आवर हुआ तो सलीबियों के सारे कसबल उसने निकाल कर रख दिए थे। सुल्तान तलवार के ज़ोर पर शहर को फतह करता हुआ अलकिर्क में फातिहाना दाखिल हुआ। उस दाखिले के वक़्त सुल्तान को इतला दी गई कि सलीबियों ने अलकिर्क के अंदर नासरा नाम का एक किला नुमा तारीखी गिरजा बना रखा है और इसी गिरजे को वो अपनी जंगी सरगर्मियों का मरकज़ बनाए हुए थे। सुल्तान ने इस गिरजे को मसमार करा दिया और अलकिर्क की फसील भी ज़मीन के बराबर कर दी। इसके बाद फिर कभी अलकिर्क के सलीबियों का मरकज़ ना बन सका और मिस्री हाजियों के काफ़िले सलीबियों के शर से हमेशा के लिए महफूज हो गए। अलकिर्क की फ़तह के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ मिस्र की तरफ चला गया। चंद माह उसने बिल्कुल खामोशी से गुजारे और साथ तैयारी भी करता रहा। दूसरी तरफ सलीबी मुतमिन थे कि शायद मुसलमानों का सुल्तान अलकिर्क ही फ़तह करना चाहता था, लिहाजा लौट गया है। लेकिन सुल्तान की यह खामोशी किसी नए तूफ़ान की आमद का पता दे रही थी। चंद माह के वक्फे के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ फिर निकला, अर्ज़ फ़लस्तीन में दाखिल हुआ। मिस्र से उसके निकलने के साथ ही बहर रूम के साथ जिस कदर सलीबियों के किले थे, वहाँ के लश्कर सुल्तान का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हो गए थे और वो सुल्तान की नक़्ल व हरकत पर गहरी निगाह रखने लगे थे। इस बार सुल्तान ने सलीबियों को फिर हैरत में डाल दिया। सुल्तान ने एक लंबा चक्कर काटा और सलीबियों को समझ में कुछ न आया कि सुल्तान क्या करना चाहता है। अचानक आंधी और तूफ़ान की तरह सुल्तान उनके शहर किसारिया के सामने नमूदार हुआ। इस शहर को किसारिया और कैसरिया दोनों अंदाज में लिखा जाता रहा है। ये शहर गो आज कल वीरान पड़ा है, लेकिन माजी बईद में ये बड़ा बारौनक और बड़ा मजबूत और मुस्तहकम किलाबंद शहर ख्याल किया जाता था। सुल्तान ने कैसारिया का घेराव कर लिया। कैसारिया के अंदर जो लश्कर था उसने सुल्तान के हमले को कोई अहमियत न दी। कैसारिया सलीबियों के किलों में से इंतहाई अहम ख्याल किया जाता था। किले के अंदर जो लश्कर था उसने डट कर सुल्तान का मुकाबला करने का तहैया कर लिया था। कैसारिया के सलीबियों को उम्मीद थी कि उन्हें दूसरे सलीबी किलों से सुल्तान के ख़िलाफ़ मदद मिलती रहेगी, लेकिन सुल्तान ने ऐसी गैर मामूली जहानत और अस्करी महारत का सबूत देते हुए किले पर हमले किए कि सलीबी दंग रह गए। सुल्तान ने पहले किसारिया का मुहासरा किया। इस मुहासरे के दौरान वहाँ के सलीबियों को किसी दूसरी तरफ से कोई मदद न पहुँच सकी। इस तरह 7 दिन की खून रेज़ जंग के बाद वो आजिज़ आ गए। इंतहाई आजिज़ी और ज़िल्लत के साथ उन्होंने सुल्तान के सामने हथियार डाल दिए और सुल्तान फ़ातह की हैसियत से कैसारिया में दाखिल हुआ। शहर के अंदर जो सलीबियों ने मजबूत किला बनाया हुआ था, सुल्तान ने उसे मसमार कर दिया और किले की बुनियादें तक खोद दी गईं। यूँ कैसारिया की तस्खीर के बाद सुल्तान ने इसके दफ़ाई इस्तेहकामात को इस अंदाज से मिलिया मेट किया कि सलीबियों को दोबारा उस तरफ रुख करने की कभी हिम्मत और जसारत न हुई। कैसारिया के मजबूत और मुस्तहकम किले और शहर को पामाल और फतह करने के बाद अब सुल्तान बैबरस ने जनूब का रुख किया। बड़ी तेज़ी से पेशकदमी करते हुए उसने सलीबियों के एक और इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम किले अरसोफ का रुख किया। सुल्तान ने आगे बढ़कर अपने लश्कर के साथ अरसोफ का मुहासरा कर लिया। अरसोफ हॉस्पिटलर्स का मरकज़ और उनका मजबूत गढ़ ख्याल किया जाता था। ये हॉस्पिटलर्स सलीबी जंगजुओं का एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर गिरोह ख्याल किया जाता था और उन्होंने सलीबी जंगों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किसारिया शहर का अंजाम देखकर
ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے جب ان پر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روندنا شروع کر دیا، تب ہاسپٹلرز بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخر ان ہاسپٹلرز کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کا بھی سلطان نے وہی حشر کیا جو کیساریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کی مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب خیال بنا کر رکھ دیا تھا۔ ارسوف کو فتح کرنے کے بعد سلطان قاہرہ چلا گیا اور صلیبی یہی خیال کرنے لگے کہ سلطان اب بار بار پلٹ کر فلسطین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ چند ہی ماہ کا وقفہ ڈال کر سلطان سن 1266 میں اپنے لشکر کے ساتھ پھر فلسطین میں نمودار ہوا۔ سلطان طوفانی یلغار کرتا ہوا آگے بڑھا اور صلیبیوں کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جسے صفد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ قلعہ خاصی بلندی پر واقع تھا۔ اس کے نیچے بڑی گہری خندقیں کھودی گئی تھیں جنہیں عبور کرنا مشکل بلکہ ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے میں ہیکلی جنگجو کثرت سے رہتے تھے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ یہ ٹیمپلرز کا وہ گروہ تھا جو بڑے شفاق لوگ تھے۔ وہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے قریب رہتے تھے، اس لیے ٹیمپلرز یا ہیکلی مشہور ہو گئے۔ شروع میں ان کا مقصد صرف خدمت خلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں یہ بھی ایک جنگجو فرقہ بن گیا اور مسلم دشمنی کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ ان سب نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کریں گے اور اسے صفد پر قابض نہیں ہونے دیں گے، لیکن شاید وہ سلطان کی طاقت، قوت اور اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے واقف نہ تھے۔ سلطان نے جب ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، اس کے بعد جب اس نے ان پر جان لیوا حملے کیے تو ان ہیکلی جنگجوؤں کے پاؤں سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی۔ سلطان کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے ان ہیکلی جنگجوؤں کی لاشیں بکھرنے لگیں، یہاں تک کہ سلطان نے زوردار حملے کرتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو مزاحمت کرنے والوں نے سلطان کے سامنے یہ ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو مکمل امان دے دی، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی ان سے تعرض نہیں کرے گا اور ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن صفد شہر میں جو 2000 کے لگ بھگ ہیکلی جنگجو بچے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور ان 2000 ہیکلی جنگجوؤں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا تھا۔ صفد شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے فلسطین کے مشہور و معروف شہر یافا کا رخ کیا۔ یافا کا موجودہ نام تل ابیب ہے اور یہ صہیونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت بھی ہے۔ سلطان قاہرہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سیدھا اس نے یافا کا رخ کیا۔ ان دنوں یافا صلیبیوں کا ایک بہت بڑا مرکز شمار کیا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے جان توڑ کر سلطان بیبرس کا مقابلہ کیا۔ وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ یافا شہر ان کے ہاتھ سے نہ نکلے، لیکن سلطان نے اس انداز میں اور اس قدر زندہ دلی، جرأت مندی اور دلیری سے یافا پر اپنے لشکر کے ساتھ حملے شروع کیے کہ سلطان کی صرف 12 گھنٹے کی یلغار کو یافا کے جنگجو برداشت نہ کر سکے اور یافا کو سلطان نے فتح کر لیا اور قلعے کی فصیل پر سلطان نے اپنا پرچم لہرا دیا تھا۔ سلطان کی ان لگاتار فتوحات کی وجہ سے صلیبیوں کے تمام ساحلی علاقے زور و شور سے جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے تھے، کیونکہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ سلطان بیبرس اب کس کو اپنی یلغار کا نشانہ بنائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا، جس پر اہل طرابلس سمجھ گئے کہ اب ان کی باری ہے۔ طرابلس صلیبی جنگجوؤں کا بڑا مضبوط مرکز اور قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا اور انہوں نے وہاں بے پناہ جنگی قوت جمع کر رکھی تھی،
اور وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے ایک طویل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان دنوں طرابلس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ پیداوار کے لحاظ سے یہ انتہائی اہم شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس والوں نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ طرابلس والوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ ان دنوں انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ بھی طرابلس میں قیام کیے ہوئے تھا، اور وہ شاید سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے ہی میں اہل طرابلس سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا، اس کے بعد جب رات آئی تب سلطان کے مخبروں نے سلطان کو اطلاع کر دی کہ انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ بھی طرابلس میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر سلطان کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ سلطان نے ابھی تک طرابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ طرابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا۔ اگلے روز جب اہل طرابلس جاگے تو انہوں نے دیکھا جس میدان میں ان کے سامنے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہ تو بالکل خالی پڑا ہے۔ سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے۔ اہل طرابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن سلطان نے صلیبی جنگجوؤں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سلطان رات کے وقت ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ طرابلس چھوڑ کر سلطان نے نصرانیوں کے سب سے بڑے مشرقی شہر انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ نہایت ہی شریر نفس اور کمینہ خصلت انسان شمار کیا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ انطاکیہ ساحل سمندر سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ اس شہر کو 300 قبل مسیح میں ایک بادشاہ سلیوکس اول نے آباد کیا تھا۔ سلطان بیبرس اس شہر پر ضرب لگا کر ہر صورت میں اسے فتح کرنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ شہر لگ بھگ 170 سال سے لگاتار صلیبیوں کے قبضے میں آ رہا تھا۔ یہ شہر بڑا بارونق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مضبوط بھی تھا، اس لیے کہ اس شہر کے ارد گرد 2 چوڑی چوڑی فصیلیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر دریائے اورنٹس کے کنارے واقع تھا، اور ان سب چیزوں نے اس کے استحکامات کو بڑی تقویت بخشی تھی۔ اس شہر میں نصرانیوں کے مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ جس وقت سلطان بیبرس اس شہر پر حملہ آور ہوا، اس وقت شہر کے اندر 2 لاکھ تربیت یافتہ صلیبی جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو مسلح تھے اور بہترین عسکری تربیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ سلطان جس وقت اچانک اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ شہر کے قریب نمودار ہوا تو انطاکیہ کے لوگ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے طرابلس کا رخ کیا ہے اور اس شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے۔ طرابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انطاکیہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ طرابلس پر نہیں، ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ لیکن ایک دن جب انہوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انطاکیہ کے چاروں طرف بے شمار علم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دنگ رہ گئے۔ اور یہ علم سلطان بیبرس کے لشکر کے تھے، اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انطاکیہ شہر کے قریب آتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے انطاکیہ شہر کے قریب آ کر یک زبان ہو کر تکبیریں بلند کیں تو تکبیروں کی ان صداؤں نے انطاکیہ شہر کو اس کی بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان بیبرس کا انطاکیہ شہر پر حملہ اچانک بھی تھا، زوردار اور جرأت مندانہ بھی تھا۔ وہاں جو صلیبی قوت تھی اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکیں اور انطاکیہ شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ انطاکیہ کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ ایک تو انطاکیہ شہر کی فصیل بہت بلند ہے، ناقابل تسخیر ہے،
اس کے علاوہ باہر والی فصیل کے اندر ایک اور فصیل بھی تھی جس نے شہر کے استحکام کو پائیدار بنا رکھا تھا، لیکن دوسری طرف حملہ آور ہونے والا بھی سلطان بیبرس تھا جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ اپنا پہلا ہی حملہ سلطان نے ایسے زوردار انداز میں کیا کہ اس نے انطاکیہ کے مسلح لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی توجہ آرمینیا کی طرف مبذول کی۔ آرمینیا کے بادشاہ کا نام بیٹن تھا۔ یہ بڑا متعصب، اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا تھا۔ یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ سلطان بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار کر دی۔ اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا، بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا تاکہ آئندہ وہ اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دے پائے۔ اس کے علاوہ سلطان آرمینیا کے جنگجوؤں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹن بلکہ اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن کی بدقسمتی کہ ان جنگوں کے دوران سلطان نے جہاں اس کی ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا، وہاں اس کے بیٹے کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ اپنے بیٹے کی گرفتاری پر بیٹن بڑا پریشان اور فکر مند ہوا، لہٰذا اپنے بیٹے کو سلطان سے چھڑانے کے لیے اس نے فدیہ میں ایک کثیر رقم سلطان کو ادا کی، جس کے جواب میں سلطان نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔